ناظرین السلام علیکم، میں احمد راحیل پاشا آپ تمام ناظرین کا پروگرام شریعت کے آئینے میں دلی خیر مقدم کرتا ہوں۔ شریعت کے آئینے میں ایک ایسا پروگرام ہے جس میں آپ اپنے شرعی مسئلے مسائل کا حل جان سکتے ہیں۔ کسی بھی طرح کا تجسس ہو، کوئی پریشانی ہو، کوئی چیز سمجھ میں نہیں آ رہی ہو تو اس پروگرام میں کال کر کے پروگرام کا حصہ بن سکتے ہیں اور اپنے سوالات کے جوابات حاصل کر سکتے ہیں۔ آپ کے سوالوں کے جوابات دینے کے لیے اور ہم سے گفتگو کرنے کے لیے ہمارے اسٹوڈیو میں تشریف فرما ہیں مفتی سید صادق محی الدین صاحب۔ مفتی صاحب آپ کا خیر مقدم ہے ہمارے اسٹوڈیو میں۔ جزاک اللہ، عزک اللہ، اکرمک اللہ۔ اور ناظرین آپ بھی اگر اس پروگرام کا حصہ بننا چاہتے ہیں، کسی بھی طرح کا سوال ہے، شرعی مسئلہ مسائل ہے، تو آپ جو ہیں سوالات کر سکتے ہیں۔ نمبرات جو ہے لگاتار اسکرول ہو رہے ہیں، ان نمبرات پر کال کر کے آپ اپنے سوالات پوچھ سکتے ہیں۔ ایک بات کا خیال رکھیے گا کہ جب بھی آپ ہم سے سوال کریں اس وقت اپنی ٹی وی کی آواز بالکل بند کر دیجیے گا۔ جب آپ کا سوال مکمل ہو جائے اس کے بعد اپنی ٹی وی کی آواز آپ بڑھا سکتے ہیں۔ جی مفتی صاحب، میں چاہوں گا ہمارے ناظرین کو آپ مختصراً یہ بتائیے کہ رمضان کے بعد کی زندگی کس طرح سے گزارنا چاہیے، جو روزے چھوٹ گئے جن کے کسی بیماری کی وجہ سے یا کسی وجہ سے، وہ کس طرح سے روزے رکھیں اور کیا کریں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم اجمعین۔ ناظرین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ رمضان المبارک الحمدللہ خیر و خوبی سے ختم ہو گئے۔ ہم نے رمضان المبارک کو وداع کیا ہے، لیکن ایسا ہرگز نہیں ہونا چاہیے کہ رمضان کو وداع کرتے کرتے ہم اعمال صالحہ کو وداع کر دیں، رخصت کر دیں، بلکہ جیسے ہم نے رمضان پاک میں اللہ تعالیٰ کے احکامات و مرضیات کے مطابق روزہ رکھ کر اچھی زندگی گزاری ہے، بس رمضان کے چلے جانے کے بعد بھی ہم تمام زندگی روزہ دارانہ زندگی کا نظام بنائیں، روزہ دارانہ زندگی گزاریں۔ اب روزہ دارانہ زندگی کسے کہتے ہیں اور سمجھنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ آپ اس بات کو ذہن میں رکھیں کہ جیسے اللہ تعالیٰ کی مرضیات کے لیے ہم نے رمضان میں کھانے پینے سے اجتناب کر لیا تھا، رمضان کے گزرنے کے بعد ہم اللہ تعالیٰ کے احکامات کی اتباع و پیروی کریں، جن چیزوں کے کرنے کا حکم دیا گیا ہے ان کو دل کی خوشی کے ساتھ بجا لائیں اور جن سے منع کیا گیا ہے ان سے رک جائیں۔ بس یہی روزہ دارانہ زندگی کی وضاحت ہے، اس پر عمل کریں گے انشاءاللہ ہمارے لیے کامیابی ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جن لوگوں کے روزے رمضان میں کسی عذر کی بنا پر قضا ہو گئے ہوں تو ان کو چاہیے کہ اب شوال کا مہینہ آ گیا ہے، اگر وہ اس وقت روزہ رکھنے کی حالت میں ہیں، ان کا سفر تھا، سفر ختم ہو گیا، بیمار تھے، صحت ہو گئی ہے، یا خواتین جن کا ایام کے دورانیہ تھا وہ ختم ہو گیا ہے، تو ان کو چاہیے کہ اب ان دنوں میں رمضان کے روزوں کی قضا کر لیں۔ مفتی صاحب ایک اور مختصر جواب چاہوں گا کہ جیسے اگر کوئی مثال کے طور پہ کسی کے 4-5 روزے چھوٹ گئے، 6 روزے چھوٹ گئے، تو وہ 2 کر کے 3 کر کے رکھ سکتا ہے یا اکٹھا جو ہے اس کو 7-8 روزے رکھنا؟ اگر کسی کے 6 روزے چھوٹ گئے ہوں، 6 نہیں بلکہ بڑھ کے چھوٹ گئے ہوں، جتنے بھی چھوٹ گئے ہوں، تسلسل کے ساتھ رکھنا ضروری نہیں ہے، حسب سہولت آپ ایک ایک کر کے بھی ان روزوں کی قضا کر سکتے ہیں۔ جی بہت بہت شکریہ مفتی صاحب۔ آئیے ناظرین پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں، شامل کرتے ہیں اس پروگرام کے پہلے کالر کو، دیکھتے ہیں یہ کالر کہاں سے، ان کا کیا سوال ہے۔ جی السلام علیکم۔ السلام علیکم بھائی جان۔ وعلیکم السلام۔ جی محترم کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ مہاراشٹر اورنگ آباد سے محمد ابراہیم بات کر رہے آپ کی آواز بہت ہلکی آ رہی، تھوڑا زور سے بات کریں گے؟ دیکھیے مہاراشٹر سے محمد ابراہیم بات کر رہے ہیں۔ جی محمد ابراہیم صاحب خیر مقدم ہے آپ کا، سوال پوچھیے۔ ہاں دیکھیے آپ کو عید کی بہت بہت مبارکباد، مولانا صاحب کو بھی بہت بہت مبارکباد۔ آپ کو بھی سلامت۔ جی بہت بہت شکریہ۔ جی سوال پوچھیے۔ یہ ہمارے کو یہ پوچھنا تھا، ہمارے والدہ صاحبہ کا انتقال ہو گیا ہے۔ جی ہاں تو ہمارے کو جو ہے تو لڑکی، مطلب ہمارے بہن نہیں تھی ہم کو، تو ہمارے کو ایک لڑکی ہے، تو ہمارے والدہ نے اس کی پرورش کرے تھے، اس کی لڑکی بنا رکھتے تھے، تو جیسا اللہ کے رسول نے فرمایا جس کی ایک لڑکی رہیں گی تو جنت میں جائیں گے وہ، تو ہمارے والدہ بھی مطلب ان کی پوتری کے ذریعے جنت میں جائیں گے وسیلے سے۔ ٹھیک، بہت بہت شکریہ۔ اور کوئی سوال آپ کا؟ ہاں اور سوال ہے بھائی جان ہمارا جی کہ ہم اتنی کوشش کر رہے ہیں، دعائیں کر رہے ہیں، اللہ سے مانگ رہے ہیں کہ ہم کو اللہ تعالیٰ جو ہے تو ہمارے خود کا گھر کر دیجیے، تو ہو نہیں رہا ہے جی کوئی دعا کی درخواست ہے۔ ہاں اور بچوں لوگ کے لیے بھی جیسا ایگزام میں اچھا پڑے، کوئی دعائیں بتا دیجیے۔ ٹھیک اور یہ ہاں بات ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ کال کرنے کے لیے۔ آئیے ناظرین ایک اور کالر کو شامل کرتے ہیں۔ جی السلام علیکم۔ غالباً کال ڈراپ ہو گیا۔ آئیے ناظرین ایک دوسرے کالر کو شامل کرتے ہیں۔ جی السلام علیکم۔
جی مفتی صاحب کال ڈراپ ہو گیا. یہ ابراہیم صاحب نے اورنگ آباد سے کال کیا تھا. ان کا یہ پوچھنا ہے کہ جیسے ان کی بہن نہیں ہے, ان کی والدہ صاحبہ کی کوئی بیٹی نہیں تھی, تو انہوں نے اپنی پوتی کو بیٹی بنایا ہے, تو کیا جو ان کی پوتی ہے, کہا جاتا ہے گھر میں اگر بیٹی ہو تو اس کی وجہ سے جنت میں جائیں گی, تو کیا ان کی والدہ صاحبہ کو جنت ملے گی؟ اللہ کے نبی سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد پاک ہے, جو کوئی 3 بیٹیوں کی یا 3 بیٹیاں جیسی بہنوں کی پرورش کرے اور ان کو اچھا دینی انداز سے نکھارے سنوارے اور ان کو تعلیم سے آراستہ کرے, اور جب بڑی ہو جائیں تو ان کا نکاح کا انتظام کر دے, تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اوجب اللہ لہ الجنہ, اللہ تعالیٰ ان کے لیے جنت کو واجب فرماتے ہیں. لیکن یہ فضیلت کی بات ہے, پہلی بات. اور دوسری بات یہ ہے کہ فضائل اعمال جو کچھ ہیں وہ ہم فرائض اور اپنی ذمہ داریوں کو نبھانے کے بعد یہ فضائل اعمال اختیار کرتے ہیں تو اس کا اجر و ثواب ہم کو ملتا ہے. اور اگر ہم نے فرائض سے غفلت برتی ہے اور دوسرے واجبات ہم نے ادا نہیں کیے ہیں, فقط فضائل اختیار کر لیں گے تو یہ کافی نہیں ہے. مختصر یہ ہے کہ جو ایمان والے بندے اسلام کے احکام کے مطابق زندگی گزارتے ہیں, ان کے گھر بیٹی پیدا ہوتی ہے تو وہ دل برداشتہ نہیں ہوتے, اس کو برا نہیں مانتے, بلکہ بیٹی کی عمدگی سے, خوشی سے, محبت سے پرورش کرتے ہیں. تب تو اللہ تعالیٰ نے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے جنت کا وعدہ فرمایا ہے. اب بیٹی کسے کہتے ہیں؟ بیٹی, حقیقی بیٹی بھی بیٹی ہوتی ہے, اور بیٹے کی بیٹی بھی جو پوتی ہوتی ہے وہ بھی بیٹی کہلاتی ہے. اس لیے آپ کی والدہ صاحبہ نے اگر اپنی پوتی کی پرورش کی ہے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ان کو اور اعمال کی قبولیت اور اللہ کے ہاں منظوری کے بعد اس عمل کو بھی قبول فرما کر اللہ تعالیٰ ان کو ضرور جنت کے لیے ان کے لیے انتظام فرمائیں گے. ایسا ممکن ہے انشاءاللہ العزیز. جی مفتی صاحب بہت بہت شکریہ. آئیے ناظرین کچھ اور کالر کو شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی محترم کہاں سے بات کر رہے ہیں آپ؟ جی میں شری نگر سے مشتاق بول رہا ہوں. مشتاق صاحب تھوڑا زور سے بولیں گے, بہت سلو آواز آ رہی ہے آپ کی. جی سری نگر سے مشتاق بول رہا ہوں. جی سوال پوچھیے. جی سوال میرا یہ ہے کہ کیا میں یہ جاننا چاہوں گا کہ اگر کوئی بیٹا, کوئی فرزند اپنے ماں باپ کی والدین کی خدمت نہ کر پائے کسی بھی اینگل سے, کسی بھی کوئی کہیں وہ جا کر کے جاب کر رہا ہے کہیں پہ یا کچھ بھی, یا عملاً نہ کر پائے اپنے ماں باپ کی والدین کی خدمت, کیا اس تناظر میں وہ اپنے اس جو جائیداد ہے ماں باپ کی اور والدین کی اسے بے دخل ہو سکتا ہے کیا؟ ٹھیک, بہت بہت شکریہ کال کرنے کے لیے. آئیے ناظرین ایک اور کالر کو شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی محترم کہاں سے بات کر رہے ہیں آپ؟ میں کشمیر سے بات کر رہا ہوں, سری نگر سے. میں کچھ کہنا چاہتا ہوں. میری مسز جی سوال پیشنٹ ہے, کینسر پیشنٹ ہے. وہ میرا جاوید نام ہے, میرا جاوید احمد. جی جاوید صاحب. میری مسز جو ہے وہ کینسر پیشنٹ ہے. ان ایڈیشن ٹو دیٹ شی از اے ڈائبٹک, تو اس نے روزہ نہیں رکھے ہیں. تو اس کا کوئی تبادلہ بتا دیجیے تاکہ وہ کمپنسیٹ کریں. جی ٹھیک, بہت بہت شکریہ کال کرنے کے لیے. آئیے ناظرین ایک اور کالر کو شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم. السلام علیکم. غالباً کال ڈراپ ہو گیا. آئیے ناظرین ایک دوسرے کالر کو شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی محترم کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی محترمہ کہاں سے بات کر رہی ہیں آپ؟ ہاں میں نا اورنگ آباد سے بات کر رہے ہیں. جی سوال پوچھیے ہمارا اپنا. نام سائرہ بیگم ہے. سائرہ بیگم ہے. جی سائرہ صاحب سوال یہ پوچھیے. ہمارے چھوٹا بچہ ہے نا, بہت ستاتا انہیں, بہت مطلب اچھا نہیں, دماغ بھی نہیں ہے اس کا, ذرا بہت ستاتا. عمر کیا ہے ان کی؟ محمد سیف ہے اس کا, محمد سیف ہے اس کا نام. عمر کیا ہے؟ عمر اس کی 15 سال ہے. جی 15 سال ہے. ٹھیک ہے. اور وہ بڑے فرزند ہیں نا ہمارے, وہ بھی کھانا نہیں کھاتے, کچھ نہیں, اور کمزور بہت ہے, ایسا وزن بھی اٹھایا نہیں جاتا ان کو. ذرا دعا بتاؤ. ٹھیک, بہت بہت شکریہ کال کرنے کے لیے. آئیے ناظرین ایک اور کالر کو شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم.
وعلیکم السلام. جی محترم کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ میں سری نگر سے بول رہا ہوں, محمد یوسف. مجھے مفتی صاحب سے کچھ سوال بولنا ہے. جی سوال پوچھے. ہاں, سوال یہ ہے کہ میری ماں اور باپ دونوں گئے ہیں اس دنیا سے رخصت کر گئے. آپ جی جی سوال پوچھے. جی جی سوال آگے پوچھیے. غالباً کال ڈراپ ہو گیا. مفتی صاحب جو سوالات ہیں وہ لے لیتے ہیں کہ مشتاق احمد صاحب کا شری نگر سے سوال تھا. اکثر لوگ پوچھتے ہیں کہ جیسے کوئی بیٹا اپنے والدین کی خدمت نہیں کر پا رہا ہے کسی مجبوری کے تحت, جیسے جاب جو ہے کسی دوسرے شہر میں ہوئی ہے, تو کیا ایسے بیٹے کو ماں باپ اپنی جائیداد سے بے دخل کر سکتے ہیں؟ بیٹا ماں باپ کی خدمت کرے یہ تو بہت فضیلت والی بات ہے, اور اگر کوئی خدمت کرنے والا نہ ہو تو ایک ہی بیٹا ہو تو اس کو بھی ضرور اپنے ماں باپ کی خدمت کرنی چاہیے. لیکن اگر کوئی ایسی مجبوری ہے جیسے ملازمت کسی دور مقام پر ہے, ماں باپ کسی اور جگہ رہتے ہوں اور بیٹے کی ملازمت کسی اور جگہ ہو اور وہاں رہتے ہوئے خدمت نہیں ہو پاتی ہے, تو بیٹے کو چاہیے کہ وہاں سے جو کچھ ان کی مالی خدمت ہو سکتی ہے وہ ضرور کرتے رہیں, اور خود خدمت نہ کر سکتے ہوں, مجبوری ہے تو کسی اور کا انتظام کریں, اور اس کے لیے سرمایہ خرچ ہوتا ہو تو خوش دلی کے ساتھ سرمایہ خرچ کریں. مختصر یہ ہے کہ خدمت کرنی چاہیے. لیکن اگر کسی وجہ سے خدمت نہیں ہو پا رہی ہے, یا مسائل کے سے خدمت نہیں ہو پا رہی ہے, یا عمدن خدمت نہیں کر رہا ہے, ہر صورت میں ماں باپ کی جائیداد سے اولاد محروم نہیں ہو سکتی. جب بھی باپ کا انتقال ہو جائے گا تو وہ اولاد جس نے خدمت انجام دی ہے اور جنہوں نے خدمت انجام نہیں دی ہے, وہ دونوں اکول یعنی برابر برابر حصہ اپنا پائیں گے. اور جیسے آپ بتا رہے ہیں کہ آپ مجبوری ہے آپ کی کہیں دور ملازمت کرتے ہیں, تب بھی آپ کے والد کا جب انتقال ہو جائے گا یا والدہ کا انتقال ہو جائے گا, انہوں نے کچھ متروکہ چھوڑا ہوگا, تب ضرور آپ ان کے وارث بنیں گے, آپ کو بھی حصہ ملے گا. جیسے دیگر ورثاء کو اور حصہ ملتا ہے ویسے آپ بھی اس کے حصہ دار بنیں گے. جی مفتی صاحب, ایک سری نگر سے جاوید احمد صاحب نے سوال کیا تھا کہ ان کی جیسے بیوی جو ہے وہ کینسر کی مریض ہیں, تو اس بار روزے نہیں رکھ پائی ہیں, دواؤں کی وجہ سے دوائیں کھاتی تھیں, تو اس کا بدل کیا ہو سکتا ہے جو روزے نہیں رکھیں؟ اللہ تعالیٰ آپ کی اہلیہ محترمہ کو صحت کاملہ اور شفا عاجلہ عطا فرمائے, آمین. اور کینسر جیسے مضر مرض سے اللہ تعالیٰ ان کو افاقہ نصیب فرمائے, آمین یا رب العالمین. آپ کی اہلیہ محترمہ ظاہر ہے بیماری کی وجہ سے روزہ نہیں رکھ پائی ہیں, تو ان کو شریعت نے اجازت دی ہے کہ جب طبیعت خراب ہو, مزاج خراب ہو, تو روزے چھوڑے جا سکتے ہیں. انہوں نے روزے چھوڑے, کوئی بات نہیں ہے. اگر آئندہ ہم دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو صحت و شفا عطا فرمائے, جب صحت ہو جائے تب تو ان روزوں کی قضا کر لینی چاہیے. اور اگر ایسا نہیں ہو سکا ہے اور ایسا ہونے کا امکان بھی نہیں ہے اگر, تب تو پھر ان کو ہر روزے کے بدلے میں فدیہ دینا چاہیے. فدیہ یہ ہے کہ ہر ایک روزے کے بدلے میں ایک صدقہ فطر کی مقدار گیہوں کسی غریب کو دے دیں. اب صدقہ فطر کی مقدار کیا ہے؟ 1 کلو 590 گرام, 1 کلو 590 گرام یعنی 1 کلو تقریباً 600 گرام گیہوں یا گیہوں کا آٹا آپ کسی ایک مسکین کو, غریب کو ہر روزے کے بدلے میں دے دیں گے تو انشاءاللہ وہ فدیہ ادا ہو جائے گا. لیکن فدیہ دینے کے بعد ان کی صحت سنبھل جائے, وہ تندرست ہو جائیں, روزہ رکھنے کے قابل بن جائیں, تو پھر اب فدیہ وہ کافی نہیں ہوگا, بلکہ ان کو پھر ضرور ان روزوں کی قضا کرنی پڑے گی. جی بہت بہت شکریہ مفتی صاحب. جیسے آپ نے بتایا 1 کلو 600 گرام ایک روزے کے بدلے, تو جیسے مطلب 30 روزے اگر نہیں رکھ پائیں تو 16 قریب 48 کلو گرام جو ہے آٹا جو ہے وہ 50 کلو گرام جو ہے 50 کلو جو ہے وہ آٹا دے سکتے ہیں. جی بہت بہت شکریہ مفتی صاحب. آئیے ناظرین ایک اور کالر کو پروگرام میں شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم. السلام علیکم. ٹی وی سے ہٹ کے بات کیجیے, بتائیے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی محترم کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ میں ایچ محمد اقبال کرنول آندھرا پردیش سے بات کر رہا ہوں. جی اقبال صاحب سوال پوچھیے. آپ کو اور مولانا کو سلام. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. جی کیا یہ زکوٰۃ 2 قسطوں میں دے سکتے ہیں؟ ٹھیک, اور کوئی سوال آپ کا؟ اور رمضان میں ہی دینا ضروری ہے؟ ٹھیک. اور دوسری ایک دعا کی درخواست ہے جی مولانا سے. ہمارے تلنگانہ اسٹیٹ کے اکبر الدین اویسی
सख्त बीमार हैं। ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ جی کال کرنے کے لیے، انشاءاللہ آپ کا سوال ضرور شامل کریں گے۔ آئیے ناظرین ایک اور کالر کو شامل کرتے ہیں۔ جی السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ ہلو السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی ٹی وی کی آواز بند کر دیجیے۔ کہاں سے بات کر رہی ہیں محترمہ؟ آپ کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ سوال پوچھیے۔ جی غالباً کال ڈراپ ہو گیا۔ ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام شریعت کے آئینے میں، فی الحال وقت ہو چلا یہاں پر ایک چھوٹے سے بریک کا۔ بریک کے بعد آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے۔ آپ دیکھتے رہیے پروگرام شریعت کے آئینے میں۔ ناظرین بریک کے بعد ایک بار پھر آپ کا خیر مقدم ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام شریعت کے آئینے میں اور آپ کے سوالوں کے جوابات دے رہے ہیں مفتی سید صادق محی الدین صاحب۔ مفتی صاحب بریک کے بعد ایک بار پھر آپ کا خیر مقدم اسٹوڈیو میں، اور بریک کے بعد کچھ اور کالرز کو اس پروگرام کا حصہ بناتے ہیں۔ دیکھتے ہیں یہ کالر کہاں سے ہیں اور ان کے کیا سوالات ہیں۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ٹی وی کی آواز بند کر دیجیے، اس کے بعد بتائیں کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ جی دلی سے بات کر رہا ہیں محمد عتیق۔ جی دلی سے بات کر رہا ہیں محمد عتیق۔ جی دلی سے بات کر رہے ہیں۔ جی تھوڑا زور سے بولیے، سوال پوچھیے اپنا۔ دلی سے جی سوال پوچھیے۔ میرا سوال یہ تھا کہ ہماری ایک بہن ہے، تو ہم ان کو جیسے زکات دیتے ہیں، ہم ان کو 10,000 روپے مہینے کا ان کا خرچہ ہے، تو 1,20,000 روپے ایک ساتھ دے سکتے ہیں، تو 10,000 روپے کر کے دیں گے؟ ٹھیک، ہر مہینے 10,000 روپے دیں گے، یا اگر ہم ایک سال دیتے ہیں پورے 1,20,000 روپے تو وہ بھی جائز ہے؟ ان کو کوئی زکات تو بنے گی، پھر کبھی ان کے اوپر زکات بن جائے، اور پھر وہ ایک سال گزرنے کی بھی تو شرط ہے۔ جی ہاں، تو یہ ذرا سا جواب چاہیے تھا۔ ٹھیک، بہت بہت شکریہ کال کرنے کے لیے دہلی سے۔ آئیے ناظرین ایک اور کالر کو شامل کرتے ہیں۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی محترم کہاں سے بات کر رہے ہیں آپ؟ میں ادے پور راجستھان سے بات کر رہا ہوں۔ جی سوال پوچھیے۔ جناب یہ جو مسجد میں حافظ صاحب ہوتے ہیں، جی وہ ایک دن میں کتنے قرآن شریف فاتحہ میں بخشوا سکتے ہیں؟ کتنے قرآن پاک پڑھ سکتے ہیں زیادہ سے زیادہ؟ نہیں، ہاں وہ بخشوا سکتے ہیں، بخشوا سکتے ہیں۔ جی جی ٹھیک، ہاں ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ۔ آئیے ناظرین ایک اور کالر کو شامل کرتے ہیں۔ جی السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ آپ سے بات کی، آپ نے میری کال کاٹ دی۔ جناب میرا نام سید مظفر علی ہے اور میں بمبئی وکرولی سے بات کر رہا ہوں۔ سید مظفر علی؟ ہاں میں بمبئی وکرولی سے بات کر رہا ہوں۔ جی سوال پوچھے۔ سوال میرا یہ ہے کہ ہمارے سسر کے زمانے میں جو ان کی جو پوری جائیداد تھی، جو ان کی پوری جائیداد تھی، تو ہمارے بڑے سالے جو تھے جی جائیداد تھی تو ان کے مالک انہوں نے اپنے بڑے بیٹے کو بنایا تھا۔ جی تو ان کے مرنے، ہمارے سسرے کے مرنے کے بعد میں انہوں نے کسی کو حصہ نہیں دیا اور کہا کہ میرے پاس پیسے ہیں نہیں۔ بعد میں میری بیوی جو ہے ان کی چھوٹی جو سب سے چھوٹی اولادوں میں میری بیوی تھی، جب ان کی شادی ہوئی جی 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 جب ہماری سوال کیجیے، وقت کم ہے، ٹی وی پہ نہ سنیے۔ جی سوال پوچھیے اپنا پورا۔ اچھا جب انہوں نے جب ان کی شادی ہوئی تو انہوں نے کہا کہ جو حصہ تمہارا تھا میں نے ان کی شادی میں لگا دیا، جی کیا یہ جائز ہے؟ ٹھیک، ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ کال کرنے کے لیے۔ جی مفتی صاحب، اقبال صاحب نے کرنول سے 2 سوال پوچھے ہیں۔ پہلا ان کا سوال تھا کہ زکوٰۃ جو ہے 2 قسطوں میں دے سکتے ہیں یا ایک ہی قسط میں دینا ہوگا، اور کیا رمضان کے مہینے میں دے سکتے ہیں یا کسی اور مہینے میں دے سکتے ہیں اگر سال گزر جائے اس پر؟ رمضان المبارک کے روزے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرض فرمائے ہیں۔ زکوٰۃ کا ادا کرنا رمضان میں فرض نہیں ہے، بلکہ جب بھی آپ کے مال پر 1 سال گزر جائے، بشرطے کہ وہ نصاب کے مطابق ہو سال کے آغاز میں، اور سال گزر جائے اس پر زکوٰۃ واجب ہو جاتی ہے۔ 1 سال خواہ رمضان میں ہو رہا ہو یا شعبان میں ہو رہا ہو یا ربیع الاول شریف میں ہو رہا ہو، جب بھی آپ کا سال ختم ہوگا اس وقت آپ کے اوپر زکوٰۃ واجب ہو جائے گی۔ اب رہا زکوٰۃ
بھی رخصت دی جا سکتی ہے؟ کیا آپ کا ایک سوال ہے. اگر آپ کے ہاں سرمایہ نہیں ہے اس وقت ادا کرنے کے لیے، آپ چاہتے ہی ہیں کہ جس دن زکوٰۃ آپ پر واجب ہو گئی ہے آدھی زکوٰۃ آج ادا کر دیں، اور پھر ایک آدھ مہینہ 2 مہینہ جب بھی آپ کو سہولت ہو ماں باقی زکوٰۃ آپ ادا کرنا چاہیں تو ادا کر سکتے ہیں، اس کی گنجائش ہے. لیکن ایسا ہرگز نہیں ہونا چاہیے کہ آپ اسے بھول جائیں اور ادا نہ کریں. جی مفتی صاحب مختصر جوابات چاہوں گا. دہلی سے بھائی نے سوال کیا تھا کہ زکوٰۃ سے متعلق ان کا سوال تھا کہ میری بہن کا خرچہ جو ہے 10,000 روپے مہینہ ہے، اس طرح سے 1 سال کا خرچہ ان کا 1,20,000 ہوتا ہے، تو کیا ہم ان کو جو ہے 10,000 روپے مہینہ خرچہ دیں یا ایک ساتھ 1,20,000 دے دیں؟ ایک ساتھ 1,20,000 روپیہ آپ ان کو دے دیں گے تو ظاہر ہے وہ صاحب نصاب ہو جائیں گے، ان پر بھی زکوٰۃ واجب ہو جائے گی بشرطے کہ اس پر سال گزر جائے. تو فقہاء کرام نے منع کیا ہے کہ کسی کو اتنی رقم نہ دی جائے جس میں وہ نصاب کا مالک بن جائے. اس لیے بہتر صورت یہی ہے کہ ہر مہینہ آپ انہیں 10,000 روپے ادا کر دیں تاکہ وہ اس پریشانی سے بچ جائیں اور ان کی مدد بھی ہو جائے اور ان کی بنیادی ضرورتوں کی تکمیل بھی ہو جائے. جی مفتی صاحب ادے پور راجستھان سے ایک صاحب نے سوال کیا تھا کہ مسجد میں ایک ساتھ کتنے قرآن پاک بخشوا سکتے ہیں؟ قرآن پاک بخشوانے کی بات ظاہر ہے یہ غیر اسلامی ہے. قرآن پاک بخشنے کا آسان طریقہ یہی ہے کہ جب آپ نے تلاوت کر لیا ہے تو جتنا حصہ آپ نے تلاوت کیا ہے دل میں نیت کر لیجیے اللہ اس کا ثواب مجھے پہنچ جائے اور میرے فلاں مرحومین کو پہنچ جائے، سارے ایمان والوں کو پہنچ جائے. فقط آپ کے دل میں ارادہ کر لینے سے وہ ثواب ہر ایک کو پہنچ جاتا ہے، ہر ایک کے نام اعمال میں لکھ دیا جاتا ہے. یہ بخشوانے کی جو بات ہے یہ لا علمی کی بنیاد پر ہے، جہل کی بنیاد پر ہے کہ لوگ کیا کرتے ہیں قرآن پاک تلاوت کرتے ہیں، کئی قرآن جمع کر لیتے ہیں، پھر کہتے ہیں کہ مولوی صاحب اس کو بخش دیجیے. ظاہر ہے یہ اسلامی روح کے مغائر ہے، منافی ہے. جب بھی آپ تلاوت کر لیں، 2 رکوع تلاوت کریں، پاؤ پارہ تلاوت کریں، 1 پارہ تلاوت کریں، آپ دل میں ارادہ کر لیں. اور آپ نے دل میں ارادہ نہیں کیا ہے، قرآن پاک پورا مکمل ہو گیا ہے، اب آپ دل میں ارادہ کر لیجئے، انشاءاللہ اس کا ثواب پہنچ جائے گا. اور بخشوانے کے لیے کسی اور سہارے کی ضرورت بھی نہیں ہے، آپ کا دل میں فقط ارادہ کر لینا کافی ہے. جی بہت بہت شکریہ مفتی صاحب. ایک جواب چاہوں گا مختصر. ممبئی سے سید مظفر علی صاحب نے سوال کیا تھا کہ ان کے سسر صاحب نے اپنی جائیداد کا مالک اپنے بڑے بیٹے کو بنا دیا اور ان کی جو چھوٹی بیٹی تھی وہ ان محترم کی شریک حیات ہیں. تو سسر صاحب کا انتقال ہو گیا، ان کے سالے صاحب نے کیا کرا کہ شادی کر دی اپنی بہن کی اور جائیداد نہیں دی اور بولا کہ شادی کے طور پر ہم نے جائیداد دے دی ہے. خسر صاحب نے اگر اپنی زندگی میں اپنی جائیداد کا اپنے بڑے بیٹے کو مالک بنا دیا تھا تو مالک بننے کا طریقہ یہ ہے کہ رجسٹری ان کا نام پر کر دی جائے اور اپنا قبضہ خالی کر کے قبضہ ان کو دے دیا جائے، تب کہیں جا کر وہ اس کے مالک بن سکتے ہیں. انشاءاللہ اس سوال کا جواب اگلے نشست میں آپ کو تفصیل سے دیا جائے گا. جی مفتی صاحب بہت بہت شکریہ، آپ تشریف لائے اور آپ نے ہمارے ناظرین کی شرعی رہنمائی فرمائی، بہت بہت شکریہ. جزاک اللہ جزاک اللہ. تو ناظرین یہ تھا ہمارا پروگرام شریعت کے آئینے میں. فی الحال یہ پروگرام اب یہیں پہ ختم ہوتا ہے. اسی کے ساتھ اپنے میزبان احمد راحیل پاشا کو اجازت دیجیے اور آپ دیکھتے رہیے نیوز 18 اردو.